سلام رمضان سلام رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشفاق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں A27 نیوز کا مقبول ترین پروگرام سلام رمضان۔ معزز ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی شان، سپورٹس کی دنیا کے ونڈرنگ بوائے چودھری نذیر حسین گجر صاحب آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ چودھری نذیر حسین گجر نے دیار غیر میں 12 گھنٹے سخت محنت کے باوجود سپورٹس کے میدان میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ انہوں نے جس بھی میدان میں قدم رکھا وہاں اپنی محنت، لگن اور مہارت سے دنیا کو اس کھیل کا چیمپئن بن کے دکھایا۔ آپ بچپن میں فٹ بال کے بہترین کھلاڑی رہے، جوانی میں اسکواش کورٹ میں قدم رکھے اور امریکن اسٹیٹ چیمپئن بن کر ابھرے۔ آپ نے ریکٹ بال شروع کی، اس کے چیمپئن بنے، گولف سٹارٹ کی، اس میں کئی ٹائٹل اپنے نام کیے۔ آج کل ساندل بار تیز رفتار جوان پروگرام کے ذریعے لاکھوں روپے لگا کر پاکستان میں ایک شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اپنی والدہ کے نام پر ایک تعلیمی ادارہ چلا کر بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور کیا پروجیکٹس ہیں یہ انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیا حال چال ہیں؟ کیسا گزر رہا ہے رمضان آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ کا جی، رمضان بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی کامیابیوں سے نوازا۔ آپ کی سکسیس سٹوریز پر بات کرنے سے پہلے کیا آپ ہمارے چینل کے ذریعے نوجوانوں کو وہ گر بتانا چاہیں گے جن کی مدد سے آپ جس بھی کھیل میں گئے چیمپئن بن کر ابھرے؟ جی آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے وائناٹ جی، میں آئی لو ٹو شیئر ود یو گائز۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ محنت کی ہے، اس کے ساتھ ٹیکنیک، تو یہ دونوں چیزیں ایک عام جو اسپورٹس مین ہے اس کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ آپ محنت کرتے ہیں، ٹیکنیک نہیں آتی آپ کو، وہ آپ کی محنت کامیاب نہیں ہوتی، آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ ٹیکنیک سیکھتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، وہ بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو میں نے اپنا ایکسپیرینس سے جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے یا جو حقیقت ہے کہ آپ محنت کریں اور ٹیکنیک سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنی محنت کریں گے اور ٹیکنیک سیکھیں گے تو ضرور آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ چودھری صاحب، آپ اسکواش کی طرف کیسے آئے اور کیسے امریکن اسٹیٹ چیمپئن بنے؟ اس کے اسٹوری تو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑی دلچسپ اسٹوری ہے۔ بچپن میں جب میں کراچی میں گرو اپ ہو رہا تھا، میرے خیال میں 6 یا 7 گریڈ میں تھا، تو میں نے جہانگیر خان کی تصویر دیکھی اخبار میں، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں نے بھی اسکواش کھیلنی ہے۔ تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو میں نے اپنے بڑے بھائی جو کہ YMC کی طرف سے ہاکی کھیلتے تھے اور انہوں نے 2 دفعہ میراتھن بھی جیتی ہے اور کیپٹن تھے کراچی اس کے YMC ٹیم، تو میں نے ان کا ذکر کیا، یار میں نے کہا کہ یار میں نے اسکواش کھیلنی شروع کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، میرے کلاس فیلو جو کہ سروس کلب میں کھیلتا ہے، تو میں اس کو کہوں گا، اس سے بات کرتا ہوں تو پھر بتاتا ہوں۔ تو اس نے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ آ جایا کرے سروس کلب میں۔ تو خیر ہم صدر کے اس علاقے میں مجھے یاد ہے رہتے تھے، تو میں ہمارے قریب زینب مارکیٹ تھی، میں وہاں گیا، وہاں سے ٹی شرٹ خریدی، ساکس خریدے اور ریکٹ ابھی نہیں خریدا تھا کیونکہ ریکٹ اس کا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ تو خیر میں اور میرا بھائی وہ گئے سروس کلب، تو جب گیٹ پہ گئے تو وہاں وہ سیکورٹی گارڈ تھے، انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے اسکواش کھیلنے جانی ہے، اس کا نام بھی بتایا، اس نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ نہیں جا کے کھیل سکتے، پہلے ممبر بنے پھر اسکواش کھیلیں۔ تو اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ جو اس سیکورٹی گارڈ نے بتایا تھا کہ 25,000 روپے پہلے جمع کرانے ہوں گے، پھر 700 یا 1000 روپیہ منتھلی دینا ہوگا۔ یہ ٹاکنگ اباؤٹ بیک ان 82 اور 81 83 کی بات ہے، 80 81 82 3 میں۔ اینی وے تو میں جب واپس آ رہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے کہا، میرا بھائی مجھے دلاسی دینے لگا کہ یار یہ ہمارے لیے سپورٹس نہیں ہے، مہنگا سپورٹس ہے، تو یہ امیر لوگوں کا سپورٹس ہے، تو آپ کیوں نہیں، آپ فٹ بال بہت اچھا کھیلتے ہو، کرکٹ کھیلتے ہو، اس میں نام پیدا کرو۔ خیر وہ بات دب کی، میں وہاں فٹ بال کھیلتا رہا، میں بہت اچھا فٹ بالر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں لیاری کی ایک ٹیم ہے محمدن، وہ پولو گراؤنڈ تھا ہمارے قریب، اس میں پریکٹس کرتے تھے، تو میں وہاں ان کی طرف سے فارورڈ کھیلتا تھا۔ کرکٹ میں بہت اچھی کھیلتا تھا، چھوٹا ہو کر میں بڑوں میں کھیلتا تھا کرکٹ۔ تو اکثر مجھے دوسری طرف ٹیمیں یہ کہتی تھیں جب وہ مطلب ہے کہ
5th یا 6th گریڈ کا بچہ بڑوں میں ینگسٹر میں کھیلے 17-18 سال میں، تو وہ سارے اس کو، وہ مجھے اکثر وہاں جب میں کھیلنے اوپننگ کرنے جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ اس بچے کو کیوں بھیجا ہے کہ اس کو بال لگ جائے گی. تو میری ٹیم والے کہتے تھے، جو بڑے تھے بچے ینگ تھے مجھ سے، وہ کہتے تھے تم اس کو آؤٹ کر کے تو بتاؤ. تو وہ بس میں نے بیٹھ کے حکے مارنی، اور ایسے ہی میں فٹ بال میں تھا کہ بہت اچھی ڈاجنگ تھی میری. خیر اینی وے یہ تو اسٹوری اس طرف چلے گئی. میں آتا ہوں اسکواش کی طرف. تو میں 92 میں جب امریکہ آیا تو ایک اسٹور میں جاب کرتا تھا. میرا جو باس تھا وہ پاکستان آرمی سے وہ بلانگ کرتے تھے. یہاں آ گئے، یہاں آ کے انہوں نے اپنا اسٹور بنایا. تو وہ اسکواش کے پلیئر تھے، وہاں آرمی میں کھیلتے تھے اسکواش. تو ایک دن میں 1 بجے سے لے کر دن کے اور رات 1 بجے تک جاب کرتا تھا 12 گھنٹے. وہ مجھے کہنے لگے کہ صبح تم 7 بجے آ کے اسٹور کھول سکتے ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میرا اسکواش کا ٹورنامنٹ ہے. تو ان کا تھوڑا پیٹ نکلا ہوا تھا، تھوڑا ہیوی لک تھی. تو میں نے ہنسی میں ایسے ہی تندیا کہا، میں نے آپ نے کیا بس اسکواش کھیلنی ہے؟ تو مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ کبھی کھیلی ہے زندگی میں؟ میں نہیں. کہتا ہے اگر 1 پوائنٹ لے لو تو $50 دو، 6 مہینے میں مجھے ہرا دو تو تمہیں $500 انعام. میں نے ان سے ہینڈ شیک کیا. میں نے کہا جب دوبارہ جائیں تو مجھے لے کر جانا. جب اسکواش کا وہ جو وہاں کراچی میں میرے ساتھ ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہو سکا. تو میری وہی کلک کر رہی تھی مائنڈ میں. ایک دن مجھے پھر وہ نہ لے کر گئے تو میں نے پوائنٹس ان سے نہیں لیا. تو جب میں گھر واپس اپنے روم میں آیا تو مجھے پین ہو رہا تھا مسل میں، کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ مسل تھے اور میں زور زور سے وہ ہائی کر رہا تھا، درد جو ہو رہا تھا. تو میرا بھائی آیا جو بڑا تھا، وہی جو کراچی میں تھے. تو وہ رات کو آئے تو بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے آج اسکواش کھیلی تھی. تو لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ مہنگا اسپورٹس ہے. تو اس نے ایک لفظ پنجابی میں کہتے ہیں بلو. میں نے کہا تیرے کڑا بلو رونے. تو وہ اس کا جو ورڈز میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری یار، لیکن اس نے کہا تو انجوائے کرو، اپنی ڈریم تو پوری کرو. میں نے جا کے ایڈمیشن لے لیا. اس کے بعد میں نے ڈی جیتا، پہلا لیول اس کا کیٹیگری ہوتی ہے نا، کہ پھر میں نے ڈی جیتا، پھر سی جیتا، پھر بی جیتا، پھر اے جیتا، ایسے آن اینڈ آن. پھر مجھے 99 میں نے کہا کہ میں نے نیشنل کھیلنے جانا ہے. تو میں نیشنل کھیلنے کے لیے گیا تو میں سیمی فائنل میں ہار گیا. میں پہلا گیم پہلے جیت چکا ہوں، 2 دفعہ فوٹ فال ہوا. لیکن اس کے بعد میں واپس آیا تو 2000 میں نے اتنی کی محنت کی اور جا کر پھر میں کسی سے گیم نہیں ہارا اور میں نے یہ نیشنل جیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکواش کی ایک اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ٹیکنیک اور محنت دونوں چیزیں ساتھ میں چاہیے. ہمارے بہت بڑے لیجنڈ تھے ہاشم خان صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اس دنیا میں نہیں ہے. اراؤنڈ بٹوین 95 97 98 کی بات ہے. ان کے بیٹے کا ٹورنامنٹ تھا، یہاں وہ کرواتے ہیں سینٹ لوئس میں. تو میں وہاں کھیلنے گیا تو وہاں خان صاحب سے ملاقات ہوئی. میرا جو بچپن ہے وہ بزرگوں میں گزرا، زیادہ تر بڑوں میں، کیونکہ میں جب فارمنگ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا تھا. مجھے عادت تھی کہ بزرگوں کے ساتھ کیسے ملنا، ان سے کیسے، اور ویسے بھی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ رسپیکٹ کرو. خیر میں نے خان صاحب کے ساتھ جا کے، وہ لنچ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کیا اور میں نے ان سے 2 کویشچن پوچھے. وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسا یہ ایک دوسرے کا کمبینیشن ہے ٹیکنیک کا اور محنت کا. پہلا کویشچن تھا کہ میں نے کہا خان صاحب آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ آپ 80 عمر سے زیادہ ہے آپ کی عمر اور آپ ابھی تک اسکواش کھیل رہے ہیں اور ماشاءاللہ فٹ ہیں. آپ نے اتنا اچھا کھانا کھایا اور اتنا بڑا بول آئس کریم بھی کھایا. تو ہنسے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگس، اف یو پلے اسکواش یو ناٹ گونا سی اے ڈاکٹر. پھر میں نے کہا چلیں جی خان صاحب سے کوئی ٹپ لیتے ہیں. میں خان صاحب کو اسکواش کے بارے میں کوئی ٹپ تو بتائیں، کیا ٹپ آپ مجھے اس میں ایڈوائز دینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بڑے مسکرا کے مجھے کہا کہ دیکھیں لوگ اسکواش کو کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیمنے کا گیم. اگر اسٹیمنے کا گیم ہوتا تو سارے جو میراتھن کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، وہ جو رنر ہیں وہ سارے چیمپئن ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے ضروری ہے اس میں اسٹیمنا چاہیے، فٹنس چاہیے، لیکن یہ عقل سے کھیلا جاتا ہے. آپ اس کو چیس کی طرح کھیلو. ان کا مقصد کھیلنے کا کہ دماغ سے کھیلو. اسٹیمنا تو ٹیکنیک آنی چاہیے آپ کو کہ کہاں اپنے بلیاس پلیس کرنی ہے اور کیسے. یقین کریں وہاں ٹورنامنٹ سے میں واپس آیا اور آ کے ٹیکنیک سیکھی اور اس کو دماغ سے کھیلنا، میرا گیم بہت اوپر چلے گیا اس سے. تو یہ ظاہر ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ دونوں چیزیں آپ کو کمبینیشن بنانا. یہ ینگسٹر ہیں جو جوان ہو رہے ہیں اور ان کا ڈریم ہے، تو میں کہتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں چیزیں کریں. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد نہیں. آپ محنت کرتے ہیں، ٹیکنیک نہیں سیکھتے، پھر بھی کچھ نہیں ہے.
ٹیکنیک آپ کے پاس محنت نہیں کرتے تو کچھ نہیں جا سکتے. تو یہ جب دونوں چیزیں آپ ملائیں گے اور محنت کریں گے پھر اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ ضرور آپ جو بھی آپ کی ڈریم ہے پوری کر سکتے ہیں. ریکٹ بال کیسے کھیلنا شروع کیا, اس کی سٹوری ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے؟ تو 2000 میں نیشنل میں نے اسکواش جیتنے کے بعد 1 سال یا 2 سال میں نے یہ اسکواش کھیلی. اس کے بعد 2004 میں میری شادی ہو گئی. پھر فیملی کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو بچے ہو گئے, وہ کراتے کراتے کہ 2014 آ گیا. تو میں ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, 2013, تو یہ نومبر کی بات ہے. تو میں نے کہا یار میں دوبارہ اسکواش شروع کرتا ہوں. میرا پیٹ نکل رہا تھا, میں تھوڑا ہیوی فیل کر رہا تھا. تو میں نے جا کے نا ایک اسکواش کورٹ کے لیے ریکٹ اٹھایا اور چلے گیا کھیلنے کے لیے. تو وہاں میں تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پریکٹس کی, بور ہو گیا. تو میرے سامنے دیکھا کہ ایک بندہ ریکٹ بال کھیل رہا ہے. تو وہ بال مجھے تھوڑی بڑی سائز میں لگی اور باؤنسی لگی. تو وہ میں نے کہا یار چلو, میں نے کہا اس کے ساتھ کھیلتا ہوں, یہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں ریکٹ بال ہے کیا چیز. تو میں نے اس کا ڈور ناک کیا. تو اس نے کہا, وہ اکیلا کھیل رہا تھا. میں نے کہا کین آئی پلے ود یو؟ کہتا یس کم آن. تو میں اپنا ریکٹ لے کے گیا اسکواش. اس نے کہا نہیں, یو کین بارو مائی ریکٹ. تو میں نے اس سے ریکٹ سے, اس نے مجھے بتایا کہ یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں, ایسے پوائنٹ ہوتا ہے, ادھر مارنا ادھر مارنا. اسکواش کا سملر ٹو اسکواش ریکٹ بال. اس کا نام مجھے یاد ہے پال فشر. تو وہاں یہاں اس کی 2 بک سٹور ہیں, ایک نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں تھا, ایک ڈپال میں تھا, جو مجھے یاد ہے. تو خیر وہ اپنے میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کل اپنا ریکٹ خرید کے لاتا ہوں, تو میں آپ کے ساتھ یہ پریکٹس کیا کروں گا, کھیلتا ہوں. تو دوسرے دن میں گیا تو میں نے اس کو نا میرے خیال میں 11-0 وہ مجھ سے 1 پوائنٹ نہیں لے سکا. ایک دم اس نے ریکٹ اٹھا کے یوں مارا. کہتا کہ مجھے کہنے لگا کہ یار میں نے کل تمہیں یہ گیم بتائی ہے, کل میں تم سے جیتا ہوں, آج تم نے مجھے ہرا دیا. میں نے کہا یار فیل بیڈ نہیں کرنا, میں USA کا نیشنل اسکواش چیمپئن ہوں, مجھے صرف اس کا ریکٹ کا اور یہ ٹیکنیک تھوڑی سی چاہیے تھی. تو اس وہ آ گئی, تو باقی تو میرے پاس کنٹرول تو ہے نا. تو ایک دم بڑا خوش ہوا. اس کے بعد 3 مہینے بعد, اس کے بعد نومبر دسمبر مارچ میں وہ ہمارے یہاں اسٹیٹ چیمپئن شپ تھی, صوبے کی چیمپئن شپ. تو میں نے اس میں B کیٹیگری میں اس کی ہے نا, جیسے A B C D, تو میں نے B میں انٹر کر دیا. تو سب مجھے کہنے لگے کہ تم پہلے راؤنڈ میں ہی ہار جاؤ گے, یہ اسکواش نہیں ہے, یہ ریکٹ بال ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. خیر میں نے پہلا راؤنڈ جیتا, دوسرا جیتا, تیسرا, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل, فائنل میں پہنچ گیا. تو میں فائنل میں دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے میں یہ ڈرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا, ایلونا اسٹیٹ کا. تو دوسری طرف سے ایک انڈین پلیئر تھا, وہ فائنل میں ادھر سے وہ پہنچ گیا. ادھر سے میں پاکستانی اور ادھر سے وہ انڈین, سری رام اس کا نام تھا. تو اکثر جو زیادہ تر ریکٹ بال کے پلیئر ہیں وہ کہنے لگے دس از اے میچ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان فائنل ناؤ. تو وہ اب سیٹرڈے کو میں گھر آیا تو مجھے نیند نہ آئے, خوف بھی تھوڑا سا تھا کہ کہیں ہار نہ جاؤں. پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی. سنڈے کو میرا میچ تھا, کوارٹر فائنل, وہ جیتا, اس کے بعد فائنل میں اس کے ساتھ تھا. تو میں نے دعا مانگی اللہ مجھے کامیابی دینا. پہلا گیم میں نے جیتا, دوسرا اس نے جیتا, تیسرا پھر میں جیت گیا. تو میں نے وہ چیمپئن شپ جیت لی, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس کے بعد تو ایسے میں نے پھر اس کے بعد میں نے 1 2 یا 3 یا میں خیال 2 یا 3 ٹورنامنٹ A جیتے, جس میں سے ایک تو ٹرافی میرے پاس یہ پڑی ہے, یہ YMC میں ایک ٹورنامنٹ تھا وہ جیتا, اور 1-2 ٹورنامنٹ تھے ریکٹ بال کے. گولف کے میدان میں آپ چھائے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ کیسے شروع کی؟ 2014 کی یہ بات ہے کہ بھائی ہیں بڑے, ان کے پاس ہمارے پاکستان سے ہیں ڈاکٹر انوار خان, وہ صاحب آئے, ان کا یہاں کنونشن تھا شکاگو میں. تو وہ آئے, ان کے ساتھ میں انہوں نے ٹینس کھیلا ان کے ساتھ ہم نے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں نا مجھے ڈرائیونگ رینج پہ لے کے جاؤ. تو ہمارے گھر کے قریب ہی ڈرائیونگ رینج تھی, ہم وہاں لے کے گئے. تو وہاں وہ شاٹیں مارنے شروع ہوئے, تو میں نے بھی شاٹیں مارنے شروع کر دی. جب میں نے شاٹیں ماری تو وہ کیونکہ میں اسکواش, ٹینس اور کرکٹ سب کھیلا ہوا تھا, تو میری بال ان سے زیادہ دور جا رہی تھی. وہ کہتے ہیں یار تم تو لگتا ہے اس سے پہلے کبھی کھیلتے رہے ہو. میں نے کہا نہیں جی میں فرسٹ ٹائم یہ آپ کے ساتھ شاٹیں مار رہا ہوں, مجھے تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے ایڈوائز دی کہ یار تم تو یہ شروع کرو, تم تو بہت اچھا گیم کھیل سکتے ہو. خیر ہم وہاں واپس آئے گھر پہ, میں نے انہیں چائے پہ بلایا اور بچوں کے ساتھ ڈسکس کی. تو میں اپنی فیملی کو نا پاکستان موو کرنا چاہتا تھا, میرے بچے چھوٹے تھے کہ ان کو اپنا کلچر اور ساری چیزیں. انہوں نے کہا اگر پاکستان جانا چاہتے ہو تو گاف شروع کرو, یہ آپ کے لیے بہت سوٹ کرے گا, کہ وہاں آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا. یہ پھر جب سے میں نے
یہ میں کہتا ہوں کہ میرے جو محسن ہیں وہ ڈاکٹر انوار خان ہیں، انہوں نے مجھے اس گاف کی طرف لگایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس آئے ہوئے تھے تو ہم یہاں کھیلنے گئے، تو میرا ایک دوست ہے جم، وہ اور ہم کھیل رہے تھے، تو میں نے بتایا جم کو کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسکواش کھیلی، تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا اس کو کہتے یار تم نے اس کو کیوں یہ گیم میں لے کے آ گئی، میں تو ہر دفعہ اس سے ہار رہا ہوں۔ اس کی میں مزے کی بات بتاؤں کہ ود ان 1 year میں نے کلب چیمپئن شپ جیت لی، نو بڈی بلیو۔ وہ ایسا ہوا کہ 1 سال کے اندر جب میری گیم میں ایون کہ سنو میں بھی کھیلتا رہتا تھا، کیونکہ وہی میں نے پہلے ذکر کیا کہ محنت اور ٹیکنیک دونوں اور جذبہ اور جنون آپ کو چاہیے، تو وہ دونوں اگر آپ پٹ ٹوگیدر کریں نا تو وہ پھر ایک کمبینیشن بنتا ہے۔ جس بندے کو عشق ہو کسی بھی چیز سے تو وہ پھر اس میں محنت کرتا ہے۔ تو ود ان 1 year جب میں نے کلب چیمپئن شپ کی تو میرے ساتھ جو کھیل رہے تھے پلیئر یہاں کے، تو ایک آیا، وہ ہی از لائک 6 فٹ، میرا 5 inches کا قد تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ نذیر ہاؤ لانگ یو بین پلئنگ، میں کہا 1 year، تو ایک دم ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا کہ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں کہا نہیں یار کیوں بھائی، کہتا میں نے بچپن میں کھیلی، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور میں کھیل رہا ہوں، تمہارا گیم مجھ سے بہت اچھا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ 1 year، میں اتنے عرصے سے کھیل رہا ہوں، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہو، تم کہتے ہو کہ 1 year میں تم یہاں پہنچ کے اور تم نے یہ کلب چیمپئن شپ جیت لی، یہ ناممکن ہے، میں مانتا نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میں اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اگر تم میرے جو اسکواش پلیئر ہیں، ریکٹ بال ہیں، ان سے پوچھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیور ٹچ اٹ۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکواش کھیلا کرتا تھا تو میرے جو فرینڈس تھے ویکینڈ پہ گاف کھیلتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ نذیر چلو گاف کھیلتے ہیں ویکینڈ پہ، میں ان کو یہی کہتا تھا یہ اولڈ مین گیم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے، تو ویسٹ آف ٹائم۔ اور ویسے بھی دیٹ ٹائم کہ وہ مجھے سوٹ بھی نہیں کرتا تھا، کہ وہ ٹائم زمین ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے 4 سے 5 hour لگتے ہیں گاف کھیلنے کے لیے، اور اسکواش جو تھا وہ کوئی 1 گھنٹے میں آپ اپنی ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی اور آپ اپنی جاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بس اس کے ساتھ پھر میں وہ کلب شپ میں جیتی، پھر میں نے پاکستان میں ونٹر میں چلا جاتا تھا، تو وہاں میں نے کافی ٹورنامنٹ جیتے ہیں، جن میں سے ایک تو فیصل آباد میں نے جیتا ابراہیم فیبرک، تو اس کے بعد وہاں ایک میں نے منگلا میں نیٹ میں 2nd پوزیشن آئی تھی میری، وہاں مجھے موٹر بائک ملی، اور جیم خانہ میں نے جے زمان وہ بھی میں نے انویٹیشن جیتا۔ خیر اینی ہاؤ یہاں پھر کافی ٹورنامنٹ کھیلے، تو اس لیے میں نے یہ اسٹارٹ گاف وہاں سے شروع کی۔ چلو صاحب، ساندل بار جیسے پسماندہ علاقے میں ایتھلیٹکس کا اتنا اچھا ایونٹ کروانے کا کیا مقصد تھا؟ میں یہ کہوں گا کہ میں ایک اسپورٹس مین ہوں، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کچھ ایسا کچھ کروں کہ جو کہ میرے ملک اور میں جس علاقے میں گرو اپ ہوا وہاں ان لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میرے ایکسپیرینس سے جو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ جو دوڑ ہے یہ ہمارے جو دیہات کے نوجوان ہیں، ینگسٹر ہیں، ان کے لیے بہت سوٹ کرتی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اولمپک میں ایسے کچھ غریب ملک ہیں جو کہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہیں، تو یہ سوٹ اس لیے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے اس علاقے سے، پنجاب سے یا ہمارے ملک سے کوئی ایسا نوجوان سامنے آئے جو کہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول سپورٹس ہے، اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ محنت اور ٹیکنیک، تو یہ دونوں چیزیں اگر وہ کرے تو وہ دنیا میں نام پیدا کر سکتا ہے، اور وہی اسی مقصد صرف اس ریس کروانے کا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ میں یہ بنیاد میں نے رکھی ہے اس سال، تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کو میں پاکستان لیول تک لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جو اس نیکسٹ جو پرائز ہوگا وہ ایک چارمنگ یا ایک ڈیسنٹ پرائز ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ضرور ہمارے ملک سے لوگ، ینگسٹر لوگ ضرور اس دوڑ میں حصہ لینے کے لیے آئیں گے۔ چوہے صاحب، ساندل بار میں آپ ایک فلاحی منصوبہ بھی چلا رہے ہیں، بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، اپنی والدہ کے نام پر ایک انسٹیٹیوٹ بنا رکھا ہے آپ نے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے اسکول بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے اسٹوری تو خیر لمبی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پڑھی لکھی ماں، پڑھا لکھا معاشرہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو خاص کر کے دیہات میں لوگ بچیوں کو نہیں پڑھاتے، زیادہ فوکس لڑکوں پہ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہے تو لمبی اسٹوری، لیکن شارٹ یہ ہے کہ میں کافی عرصہ پہلے اپنے گاؤں والدہ سے ملنے گیا ہوا تھا، تو میں صبح نکلا ہوں گھر سے تو 2 بچیاں میرے پاس آ گئیں،
وہ کہنے لگی کہ چاچا آپ نے پہلے اسکول بنایا تھا وہ تو ہمارا بند ہو گیا. وہ کسی کی جگہ پہ ایک پرائیویٹ اسکول لوگوں نے بنایا تھا تو میں ان کی ہیلپ کرتا تھا, باقی جو بھی فیس دے دے ریسٹ آف وہ میں ان کو ٹیک کیئر کرتا تھا. لیکن میں نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے, جو بھی لوگ آپ کو دیں وہ لے لیں, دا ریسٹ آف منی آئی ول ٹیک کیئر. تو میں خیر وہ بچیاں میرے سامنے آئیں, مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا چاچا آپ نے ہمارا اسکول نہیں بنانا, ہم 8ویں جماعت پاس کر کے گھر بیٹھی ہیں. یقین کریں میں سارا دن اس بارے میں سوچتا رہا اور دوسرے دن جا کے میں نے نا بنیاد رکھ دی اسکول کی, اور اس طرح کر کے یہ اسکول بنایا. تو وہ اسکول کا یہ ہے کہ اس میں کئی اسٹوریاں آئیں کہ پہلے تو وہ ہمارا صرف بیکورڈ علاقہ ہے تو وہاں ٹیچروں کا فائنڈ آؤٹ کرنا مشکل تھا, لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت اور جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور حل نکال دیتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم سے کوئی 10 کلومیٹر دور دو ٹیچروں کا مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے BA کیا ہوا تھا, تو ان کو میں نے اپروچ کیا تو انہوں نے پہلے تو منع کر دیا کہ جی آپ کا علاقہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں ہم نہیں پڑھا سکتے. تو میں نے انہیں پھر گائیڈ کیا کہ انہیں شیورٹی دی کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ آپ کو میں اپنی بچیاں بنا کر لے جا رہا ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو خیر انہوں نے پھر میری بات مانی. پھر کچھ عرصے بعد ان ٹیچروں کی کمپلین تھی کہ یہ جو بچیاں جو یہاں آئی ہیں بہت بدتمیز ہیں, ایک دوسرے کی کتابیں چوری کرتی ہیں, پینسلیں, تو ہم ان کو نہیں پڑھا سکتے. تو میں نے کہا کچھ دن ہے تو اس کے بعد یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. تو کچھ مائیں آ کے ان سے لڑتی تھیں. خیر کافی ایشو آئے. تو اس میں مزے کی بات ہے کہ ایک دن مجھے فون آتا ہے صبح کہ ایک 16 سال کی بچی وہ 2nd گریڈ میں داخلہ لینا چاہتی ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا, تو دیر کیوں کر رہے ہو, اس کو دکھاؤ. کہتے جی وہ اچھی نہیں لگے گی کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی بڑی بچی بیٹھے گی. میں نے کہا دیکھو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے تو فوراً اس کو داخلہ دو, اس کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, اگر اس کو الگ بٹھا کے بھی پڑھانا پڑے تو پڑھاؤ. خیر اس کی سٹوری سے اس سے پتہ چلا کہ وہ 6-7 دن سے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اسکول جانا اور پڑھنا ہے. تو اس کے ماں باپ منع کر رہے تھے کہ تم اتنی بڑی ہو اور وہ اچھے لگو گی بچوں میں. اس نے کہا نہیں, وہ یونیفارم بھی دیتے ہیں, کتابیں بھی دیتے ہیں, مفت تعلیم ہے, تو کیوں نہیں مجھے جانے دیتے. تو خیر تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بچی نے 5th گریڈ تک پھر وہ وہاں پڑھی اور اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی. تو مقصد کہنے گیا کہ ہم نے اس کو ایجوکیٹ کیا تو وہ کہ اب وہ اپنے کل بچوں کو تو ضرور پڑھائے گی. اسکول کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست ہیں میاں عادل, انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا گاؤں دیکھنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, موسٹ ویلکم, آپ آئیں. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ آئے, میں نے ان کو گریو یارڈ دکھائی, مرزا جٹ کی اور صاحبہ کی, اور دان آباد دکھایا. تو یہ بہت بڑی سٹوری ہے مرزا صاحبہ کی, اس میں میں شاید انڈین ایک مووی بھی بنی ہے مرزیا. تو خیر اینی وے تو وہ لوگ میرے گاؤں آئے تو میں انہیں اسکول لے کے گیا. تو ان میں متنصر حسین تارڑ صاحب ہیں وہ تھے, اور اس کے ساتھ ایک ہمارے بڑے مشہور ایکٹر ہیں عثمان پیرزادہ صاحب وہ تھے. تو سارے آ کے بڑے خوش ہوئے کہ یار متنصر حسین تارڑ, مجھے ورڈز یاد ہیں کہ تم نے کبھی اس کا چرچا نہیں کیا. تو خیر وہ کافی, میں نے کہا جی بس یہ والدہ کے نام پہ میں نے شروع کیا ہے, کئی چیزیں چرچے کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ خیر انہوں نے کافی آرٹیکل بھی لکھے اخباروں میں, اور ان کی ایک بک ہے لاہور دیوانگی, اس میں بھی اس کا ذکر ہے. تو مقصد وہ اسکول بنانے کا یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, طاقت دی, تو میں کچھ ایسے کام کروں کہ جس سے میں اپنے اس علاقے کو بینیفٹ دے سکوں یا اس کی ترقی میں شامل ہوں. کیونکہ میں وہاں رہا ہوں, میں نے وہ سارے کام کیے کہ جو عام کسان یا فارمر کرتا ہے, سارے ٹریکٹر چلایا, چاول کی فصل, گندم, وہ ساری چیزیں کی ہیں. وہ پٹھے بھی کاٹے, اس ٹائم تو وہ مشین ہوتی تھی ہاتھ سے کاٹنے والی, اس سے کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں کی ہیں. اس کے ساتھ پھر میں نے پہلے ایک ایمبولینس بھی بنائی تھی, اس کا بھی میں ذکر کروں گا, شاید بات لمبی ہو جائے لیکن میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بچپن میں جو ٹریکٹر تھا نا, میں یہ I'm talking about back in 84, 85, 86, اس زمانے میں ٹریکٹر کم ہوا کرتے تھے, ہمارے گرد کم لوگوں کے پاس ٹریکٹر تھے. تو ہمارا ٹریکٹر اور ٹرالی وہی ایک خوشی غمی میں کام آتے تھے. کسی نے کہیں جانا ہو تو اس کو اس پہ چارپائی ڈال کے لے جاتے تھے. مجھے ابھی تک واقعہ یاد ہے کہ گندم کی میں بجائی کر رہا تھا تو رات کو نا 12 بجے, میں سارا دن صبح 4 بجے سے لے کر شام کو رات کو 12 بجے گھر میں لیٹا ہی ہوں. تو میرا کزن مجھے آ کے اٹھانے لگا. اس نے کہا کہ پنجابی کہتے ہیں بیرا, کہ بیرا اٹھ. میں کیا ہوا؟
کہتے ایک مریض ہے اس کو لے جانا ہے. تو میں نے اس سے کوئی کویشچن نہیں دوسرا کیا. کہتا میں نے آپ کے والد سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا بھی مرضی اس سے پوچھ لو, اس وقت سے گیا ہوا, اب تھکا کے آیا بھی سویا. میں نے کوئی اس سے کویشچن نہیں کیا. ایک دم میں اٹھا اور وہ اپنا سردیوں کے ناتے تھی, میں نومبر کی تھی, سردی تھی, تو میں نے باندھا اور چلے گیا. تو انہوں نے چارپائی اس میں ڈالی اور کہا جی اس کو تیز چلاؤ. تو وہ ایکچولی وہ ڈلیوری کا کیس تھا, بچہ ہونے والا تھا, تو وہ لوگوں نے گھر رکھا ہوا تھا اس کو. مطلب ہے کہ موت کے قریب تھی, تو اس کو ہم جڑاوالا ہم سے 22 کلومیٹر دور ہے, تو اس کو وہاں لے جانا چاہتے تھے ہاسپٹل میں. کوئی اس کے بعد ساتھ میں جو بندہ بیٹھا تھا کہتے جی اس کو تیز چلائیں. میں نے کہا تیز چلاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں جی آپ تیز چلائیں, ویسے ہی مریض تو مرنے والا ہے. تو میں نے کیا کہتا جی ڈلیوری کا کیس ہے. خیر میں نے جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے, ٹریکٹر بھاگتا بھی نہیں ہے, کوئی 5 منٹ میں نے اس کو چلایا. تو اس کے بعد کہنا جی رک جائے, ایک دم بچے کی رونے کی آواز آئی. تو سب نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے, سب خرید ہوگی. واپس میں ان کو چھوڑ کے آیا. میں نے ایمبولینس پھر اس کے بعد بنائی تھی, کن وجوہات کی بنا سے مجھے وہ 2 سال میں نے چلائی تو وہ دینی پڑ گئی. وہ بیچ کے میں نے اسکول پہ ہی لگا دیا تھا. سر صاحب کیا آپ مستقبل میں سیاسی میدان میں آ کر عوام کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ کچھ لوگ سیاست کے بغیر بھی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں, کہ لازمی سیاستدانی بننا چاہیے. اللہ انہیں جنت نصیب کے. عبدالستار ایدی صاحب, انہوں نے کتنا بڑا پروجیکٹ کھڑا کر دیا, دنیا میں ان کا نام ہے. ہمارے چینل کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی پیغام تو بہت سارے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نیکسٹ کئی پیغام ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے اگر میں سنانا شروع کروں دینا چاہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ میں ساندل باغ کے جو ینگسٹر ہیں, جو لوگ وہاں رہتے ہیں, ان کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے, شاید وہ بھی یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں, کہ دیکھیں جی یہ جو ساندل بار ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں آپ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے ہمارے علاقے میں بھاگنے کے لیے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے, بلکہ ہمارے اس علاقے کا نام اسی میں بہتری ہے کہ اگر ہم اس کو ویل آرگنائز کریں. اس دفعہ جو ہماری خامیاں پیدا ہوئیں میں نے کافی دیکھا, مجھے کافی دکھ لگا کہ لوگ موٹر سائیکلوں والے بیچ میں آ رہے ہیں, کچھ بیچ میں پبلک آ رہی ہے, بندے بھاگ رہے ہیں. وہ جو پلیئر تھے میراتھن والے وہ آگے پیچھے ہو کے نکل رہے ہیں سائیکل موٹروں سے. تو مجھے بڑا دکھ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. تو میری یہ سب ینگسٹر اور جو وہاں کے معزز حضرات ہیں وہ سارے آ کے اس میں شامل ہو. ایون کہ بچے بھی, وہ بھی اگر کوئی بچہ یا کوئی اندر جانا چاہتا ہے اس کو منع کریں کہ جب تک دوڑ ہو رہی ہے آپ نہیں اندر بیچ میں نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں ایک کمیٹی بناؤں, ایک آرگنائزیشن بناؤں کہ جو اس سپورٹس کو لک آفٹر کرے اور وہ پورا سارا مینیج کرے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں کر رہا تھا تو مجھے یقین کریں میں بہت ساری چیزیں کہنا چاہتا تھا جو اپنی اسپیچ میں, تو وہ کہہ نہیں سکا. لیکن وہ جو بھاگم دوڑی ادھر ادھر, تو اس سے مجھے کافی دکھ ہوا. بس یہی میری پیغام ہے میرے ینگسٹر کو, اور بلکہ میری ساندل بار کے نہیں جو بھی لوگ وہاں دیکھنے کے رہے, سب کا فرض ہے کہ جب تک ریس ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو دیکھنے والے ہیں اور جو پلیئر آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ جو ان کے جو دوست آ رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں نے اندر نہیں آنا جب تک یہ ریس ختم نہ ہو. تو بس اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہم اس کو آرگنائز کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ہو اور ہم اس کو بہتر طریقے سے کریں. شکریہ جی آپ لوگوں کا, آپ نے مجھے ابھی آنر ٹو بی ان یور پروگرام. تو انشاءاللہ آپ سے لوگوں سے گپ شپ ہوتی رہے گی. اللہ حافظ جی. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین, یہ تھے چودھری نذیر حسین گجر. آپ نے ان کی سکسیس سٹوریز بھی سنی اور ان کی ایفرٹس بھی دیکھیں اور ان کے مستقبل کے منصوبوں سے بھی آگاہ ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دیں اور یہ اپنے ملک کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں.